اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر قتل کے معاملات میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے مطالبہ ہو اور احسان کے ساتھ ادائیگی ہو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی اور رحمت ہے۔ اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو یا یہ کہ تم بچ سکو۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 ان دو آیات کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا اور ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ قصاص کا بیان کیا گیا ہے، یعنی جان کا، انسانی جان، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ آیت نمبر 177 میں ہم نے پڑھا، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو ہمیں ذکر ملتا ہے وہ مال کا ملتا ہے، یعنی دولت کا۔ جیسے 177 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ داروں، یتامہ، مساکین، مسافر، سائلین، پھر رکاب، ان کا ذکر کیا۔ اب یہاں پر جو انسانی جان کی حرمت ہے، اس کی جو تکریم ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اسے در حقیقت یہاں پر موضوع بنایا گیا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم مقاصد شریعہ کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے انسان کے مال کی حفاظت، انسان کے جسم کی حفاظت، انسان کی عقل کی، اسی طرح انسان کی جان کی بھی ایک حرمت اور اس کی حفاظت ہے۔ یعنی دین کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، شریعت کے مقاصد کا جب مطالعہ کرتے ہیں، انہی مقاصد کو علامہ شاطبی نے اپنی کتاب الموافقات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ دین اور شریعت ان کی کیسے حفاظت کرتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی جان کو بیان کیا ہے، اور سورۃ المائدہ کو اگر آپ دیکھیں، وہاں پہ تو یہ فرمایا گیا کہ من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قاتل الناس جمیعا، یعنی وہاں پر ایک جز جو بیان کی گئی، یہ وہی بات ہے جو یہاں پر کہی گئی ہے کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر جان کے، یعنی قصاص میں نہیں قتل کیا، اور پھر زمین میں یا اس نے فساد پھیلایا، یعنی فساد پھیلانے کے لیے قتل کیا، تو فرمایا گویا کہ اس نے انسانیت کا قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی۔ تو انسان کا جو قتل ہے، کسی کی جان لینا ہے، وہ دو وجہوں سے ہے کہ جب وہ جائز ہو جاتی ہے،
ایک تو قصاص میں، جس کا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم بیان کیا ہے، اور دوسری صورت وہ شخص کے جو فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کچھ بھی اس سے محفوظ نہیں رہتا، وہ ایک خوف کی علامت بن جاتا ہے معاشرے کے لیے۔ وہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے، ایک گروہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک گینگ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا کسی انسان کی جان اگر کسی نے لی، اس کے بدلے میں تو جان لی جا سکتی ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی، اور اس کی حرمت ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو آمنو فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری پورے معاشرے کی ہوتی ہے، یہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے یا وہ کسی کی زندگی کا خاتمہ کر دے قصاص کے بدلے میں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے قتل کیا، یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اٹھ کر اس کو قتل کر دے اور کہے جی میں نے قصاص لے لیا، بلکہ یہ ذمہ داری پورے معاشرے کی ہوتی ہے۔ معاشرے میں جو نظم ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، اس کی در حقیقت یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے یہ۔ آگے فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل میں تم پر قصاص لازم کیا گیا ہے، کتبہ یعنی فرض کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے تم پر قصاص۔ اب آگے ترتیب بھی بیان کر دی، اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں بالکل مختلف صورت تھی، اور وہ صورت یہ تھی کہ انسان یعنی قتل کرنے والا مثال کے طور پر اگر آزاد ہے یا غلام ہے، مثلاً غلام ہے تو یہ نہیں کیا جاتا تھا کہ بھئی اسی کو قتل کر دیا جائے، یعنی جس نے قتل کیا اسی سے بدلہ لیا جائے، نہیں، اس ایک شخص کے بدلے میں دوسرے کا کوئی آزاد فرد، کہ بھئی چونکہ ہمارا جو غلام ہے یہ تمہارے قبیلے کے آزاد فرد سے بھی زیادہ یہ درجہ رکھتا تھا یا اس کی اہمیت تھی، چونکہ ہمارے قبیلے کا غلام تھا، تو لہٰذا ہم تمہارے غلام کو اس کے بدلے میں قتل کریں گے، اس لیے کہ ہمارا قبیلہ برتر ہے، تمہارا غلام اور ہمارا آزاد یہ برابر ہے، بلکہ ہمارے غلام کی زیادہ عزت ہے، توقیر ہے۔ اگر ایک شخص قتل کر دیتا دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو، تو وہ کہتے کہ ہمارے ایک شخص کا، ایک فرد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کے بدلے میں تمہارے سارے قبیلے کو قتل کریں گے، تمہارے قبیلے پر ہم اٹیک اور حملہ کریں گے، اور جتنے چاہیں لوگ ہم مار دیں گے، خون ریزی کریں گے، کیونکہ تم نے ہمارے ایک بندے کو مارا ہے۔ یہی معاملہ کسی عورت کے حوالے سے بھی ہوتا تھا، یعنی کہ جس قبیلے کا کوئی فرد مارا جاتا وہ اپنی برتری، اپنی فضیلت اور اپنی حیثیت کی بنیاد پر یہی سلوک کرتا کہ مخالف قبیلے کے افراد کیا، ان کی بستیاں کیا، ان کی کھیتیاں کیا، ان کے باغات کیا، سب کچھ وہ مٹا دیتا، اور یہ دکھاتا کہ دیکھو تم نے ہمارے ایک فرد کو مارا، ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم نے تمہارا قبیلہ ہی سرے سے مٹا کر رکھ دیا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں، آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے اگر آپ نے ایک ملک پر یا اس کے کسی افراد پر، چند افراد پر حملہ کر دیا، اور وہ سپر پاور ہے، طاقتور ہے دنیا میں، تو وہ اس طریقے سے وہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح اس ملک پر ہی چڑھ دوڑے گا، پھر پرواہ نہیں کرے گا کہ شہریوں کو مار رہا ہے، ان کی املاک کو توبالا اور ان کو تباہ کر رہا ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ وہ دنیا کو یہ میسج دیتا ہے کہ تم نے میرے ایک فرد کو، ایک شہری کو مارا ہے، تو میں نے اپنے ایک ہمارا شہری وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے مقابلے میں تمہارے پورے ملک کو تباہ کر دیا جائے تو پھر بھی بدلہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ جہالت کا رویہ تھا جو عرب کے معاشرے میں موجود تھا۔ اب قرآن مجید نے اسی بات ہی کو بیان کیا ہے، اور وہ بات کیا ہے، اس پہ ہم وقفے کے بعد بات کرتے ہیں۔
وقفے پہ جانے سے پہلے ہم یہ نقطہ اور یہ بات تاریخی حوالے سے بیان کر رہے تھے کہ عرب کے نظام میں یہ تھا کہ اگر ایک قبیلے کا کوئی شخص بھی قتل کر دیا جاتا تو وہ اپنے اس شخص کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے کئی افراد کو قتل کرتا، بلکہ اپنی برتری اور طاقت دکھانے کے نشے میں، طاقت اور برتری کے نشے میں وہ اپنے آپ کو دکھاتا کہ بھئی ہم کتنے بڑے ہیں، تو وہ دوسرے قبیلے پر حملہ کر کے بے دریغ ان کا قتل کرتا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بیان کی گئی، ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے مسلمانوں کو جنگ میں اس بات کا سختی سے حکم دیا کہ جتنا وہ تمہارا نقصان کریں تم نے اتنا ان کا نقصان کرنا ہے۔ کما یقاتلونکم کے الفاظ آتے کہ جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں تم نے اتنا ان سے، وقاتلوہم، تم نے اتنا ان سے لڑنا ہے۔ یہ بہت سختی سے قرآن پاک میں اس نقطے کو، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جنگ میں مسلمانوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ دشمن کو بھی تم نے حد سے زیادہ نقصان نہیں پہنچانا، اتنا نقصان پہنچاؤ جتنا تمہارا نقصان ہوا، اتنی زیادتی کرو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج کے اس مہذب معاشرے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انسان اتنا باشعور ہو گیا، تعلیم آ گئی، انسانی زندگی ترقی کر کے کہاں پہنچ گئی تمدنی حوالے سے، لیکن ایسی جاہلانہ جو پالیسیاں اور طریقے وہ آج بھی آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نخوت اور تکبر ہے کہ کسی کی کیا مجال کہ وہ ہمارے ایک شہری کو ہاتھ لگا سکے۔ اب یہاں پہ جو میں نے نقطہ بیان کیا، جو بات بیان کی، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ الحر بالحر، قرآن کہتا ہے کہ آزاد بدلے آزاد کے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آزاد قتل کرنے والا ہے تو اسی آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس آزاد کے بدلے میں آپ کہیں جی ہم آپ کے 2 آزاد ماریں گے، 3 ماریں گے، 5 ماریں گے، نہیں، اسی کو ہی قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا۔ وہ آزاد ہے تو اسی آزاد کو ہی۔ اور آگے فرمایا کہ والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، یعنی اگر غلام نے قتل کیا تو اسی غلام ہی کو قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں وہی عورت ہی قتل ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھئی آپ کہیں کہ جی یہ عورت نے قتل کیا تو عورت ہے تو لہٰذا ہماری یہ ایک کسر شان ہے اور ہماری اس میں بے عزتی ہے کہ ہم اس عورت کو مار دیں۔ نہیں، ہم اس قاتلہ کے بدلے میں ہم اس کا شوہر، اس کا بیٹا یا اس کا خاوند یا اس کا باپ، ہم اس کو قتل کریں گے۔ یہ عرب کے معاشرے میں چیز رائج تھی، تو اسلام نے اس طریقے کو ختم کیا۔ یعنی کسی اور کا کیا قصور ہے؟ آج بھی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس طرح کی کتنی رسمیں موجود ہیں کہ جہاں پر اگر بھائی نے کوئی غلطی کی ہے تو بہن کو اس کی سزا دیتے ہیں، ماں کو سزا دیتے ہیں، اور بیٹی کو سزا ملتی ہے اپنے باپ کی۔ تو یہ نہیں ہے، اگر باپ نے کیا تو باپ کو سزا دی جائے، بھائی نے اگر گناہ کیا، جرم کیا تو اس کو سزا دی جائے۔ بہن کو بلا کیا سزا دینے کا تک؟ یہ کہاں جائز ہے؟ عقل و فطرت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اسلام نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ جو قاتل ہے تو قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، تو فرمایا کہ اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے، بھائی کی طرف سے، یعنی اب یہ ایک نرمی کا پہلو پیدا کر دیا گیا کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں اگر ان کی طرف سے کوئی معافی ہو جاتی ہے، وہ معاف کر دیں، تو فرمایا کہ یہ وہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر پھر دیت کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں بھی یاد رکھیے کہ جو عادی مجرم ہوتے ہیں، جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا ہوا،
اگر ریس لگاتے ہوئے گاڑی دوڑاتے ہوئے اگر 2-4 لوگ نیچے آ کے مر بھی جائیں گے تو کیا ہوا، ان کو 2-4 کروڑ روپیہ دے دیں گے ہم، 2-4 کروڑ ہی دینا ہے نا، اتنا ہمارے پاس اربوں پیسہ ہے، تو ان میں سے 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ 23 کروڑ دے دیں گے، کون سا مسئلہ ہے۔ لیکن عیاشی کرو اور اپنے شوق پورے کرو سڑکوں پر، غریبوں کو رونتے چلے جاؤ، تو ایسے لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس پر ریاست کو، قانون کو سوچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، یہ کوئی اٹل فیصلہ نہیں ہے، یہ قانون سازی ہے، یہ فقہا کا اجتہاد ہے، ان کی آراء ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر معاشرے سے جرم کا خاتمہ کرنا ہے اور اس فرعونیت کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہاں، یہ جو گنجائش رکھی جاتی ہے یا رکھی گئی ہے، یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب کوئی انسان ایسا ہو کہ جو عادی نہیں ہے، عادی مجرم نہیں ہے، اور اس کے اس عمل میں تکرار نہیں ہے کہ وہ یہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا، یعنی بار بار ایسا نہیں ہے کہ یہ 3ری دفعہ حادثہ ہوا ہے، 4تھی دفعہ اس نے ایسا کیا ہے، یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے۔ اگر وہ رسا معاف بھی کر دیں، ریاست کا اختیار ہے کہ وہ معاف نہ کرے، وہ رسا کسی وجہ سے معاف کر سکتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو بڑی قیمت ملتی ہے وہ یہی سوچتے ہیں کہ جانے والا تو دنیا سے چلا گیا، ہم کیوں خام خواہ غربت کا وقت گزاریں یا پریشانی کا، ہمیں جو اتنے کروڑوں مال مل رہا ہے ہم یہ لیں اور یہاں سے نکل کر کسی اور ملک میں سیٹل ہو جائیں۔ کئی کیسز تو ہمیں ایسے بھی دیکھنے کو ملے کہ دیت میں باہر کے ویزے بھی ساتھ ہیں، نیشنلٹی وغیرہ ویزے وہ بھی ساتھ ہیں، اور ساتھ اس کے کروڑوں روپیہ بھی ہے، ایسے بھی کیسز ہم نے دیکھے۔ تو لیکن اگر وہ رسا اس طریقے سے معاف بھی کر دیں، لیکن اجتماعی طور پر معاشرے کو صحیح سمت پر لانے کے لیے یہ پھر عدالت کی، ریاست کی، حکومت کی پھر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ رسا کے معاف کرنے کو تسلیم نہ کرے۔ آخری فیصلہ پھر ریاست کا ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ شخص عادی مجرم ہے، یہ اسی طرح انسانی جانوں سے کھیلتا ہے، اسی طرح معاشرے میں اس نے خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے، اسی طرح یہ غریبوں کی جان لیتا ہے، آئے روز یہ گاڑی لے کر باہر نکلتا ہے اور لوگوں کی جانیں لیتا ہے، اور پھر ایک امیر زادے کے بعد دوسرا امیر زادہ، پھر تیسرا امیر زادہ، وہ یہی کام کرتا ہے۔ تو وہاں پر اس جرم کو روکنے کے لیے اگر ریاست چاہے تو وہ رسا کا فیصلہ اور ان کی جو معافی ہے اس کو رد کر کے اس شخص کو سزا دلوا سکتی ہے۔ یہ پہلو بھی ہے، اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ فرمایا کہ اگر معاف کر دیا جائے تو پھر دونوں طرف سے، یعنی جو وہ رسا ہیں وہ مناسب طریقے سے مطالبہ کریں، اور پھر جو قاتل ہے اس کی طرف سے جو پھر دیت ادا ہو وہ احسان کے طریقے سے ادا ہو، یعنی اس میں اس بات کا خیال کیا جانا چاہیے، یعنی جو معاہدہ ہو جائے، جو بات طے ہو جائے اس پر دونوں کاربند رہیں۔ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر جب طے ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر ان میں کھٹ پٹ یا اختلاف یا پھر خون ریزی یا اس طرح کے معاملات پھر شروع ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، قصاص میں اجتماعی زندگی موجود ہے، کہ جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ اگر قصاص لاگو کر دیا جائے پھر انسانوں کی جان محفوظ ہو جاتی اجتماعی طور پر۔ اگر قصاص لاگو نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا؟ پھر آئے روز سڑکوں پر اور اسی طرح کھیتوں میں اور دیگر مقامات پر اسی طرح انسانی جانوں کا نشانہ بنایا جائے گا اور ان کو روند دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے نا کہ قصاص میں زندگی ہے تمہارے لیے، یا جیسے
شہداء کے بارے میں کہا کہ وہ زندہ ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندگی در حقیقت اجتماعی زندگی ہوتی ہے، یعنی معاشرے اسی پر ہی قائم رہتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ شہداء اپنی جان دیتے ہیں تو وہ کیوں جان دیتے ہیں؟ وہ ایک جان دیتے ہیں اور کئی جانوں کو زندہ کر جاتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، ڈیفینس کرتے ہیں، سرحدوں پر کھڑے ہوئے جو مجاہدین ہیں یا جو ہمارے فوجی ہیں، سولجرز ہیں، اپنی جان دیتے ہیں۔ ان کی ایک جان کی وجہ سے کتنی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں، دشمن ڈر جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ پھر حملہ نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک یہ شخص جو قاتل ہے، اگر اس سے قصاص لیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا قصاص میں، بدلے میں، اس سے کیا ہوگا؟ پورا معاشرہ اجتماعی طور پر محفوظ ہو جائے گا۔ تو یا اولی الالباب فرمایا عقل والوں کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی یہی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اور اسی طرح ہی تمہاری زندگی محفوظ اور مامون ہو جائے گی کہ اگر تم قصاص کو اپنے ہاں لاگو کرو گے اور اس کو نافذ کرو گے۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کے سوالات پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم نے یہاں تک گفتگو کی، اور اس سے آگے پھر وصیت کے حوالے سے گفتگو ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ سوال ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو کاروباری دنیا ہے وہ بہت ترقی کر چکی ہے، اور انسان کے جو ذرائع آمدن ہیں وہ بہت مختلف ہو چکے ہیں اور بہت وسیع ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اب جو زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی اصول تو وہی ہوتے ہیں، ہم اصول کو کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتے جو اللہ نے ہمیں دیے، اور رسول اللہ کی سنت سے جو ہمیں معلوم ہوئے، جو ہماری رہنمائی ہوئی، ہم اس میں کوئی کمی اضافہ نہیں کر سکتے۔ لیکن وقت اور حالات کے ساتھ جو جدید طریقے کمائی کے، آمدن کے آ رہے ہیں، تو سوالات بھی میرے پاس کچھ اسی طرح کے ہیں کہ ایسے حالات میں اور ایسے معاملات میں زکوٰۃ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ سوال ہے کہ مشترکہ کاروبار ہے ہمارا، تو اس پر زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی، کون زکوٰۃ دے گا؟ مشترکہ یعنی مختلف پارٹنرز ہیں۔ دیکھیے، ہر شریک اپنی ملکیت کے مطابق، یعنی جتنا اس کا حصہ ہے، اپنی ملکیت کے حصے کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کرے گا۔ اگر مشترکہ کاروبار ہے تو اس میں جو زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ ہے وہ بہت آسان ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو کل جو قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں وہ نکالیے، قابل زکوٰۃ اثاثے۔ قابل زکوٰۃ اثاثے سے مراد یہ ہے کہ جو کاروبار کے لیے آپ کا سامان ہے، جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، جن کو بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، وہ نہیں جو آپ کے استعمال میں، یعنی گھر ہے، جیسے گاڑی ہے، جیسے فرنیچر ہے، یہ چیزیں جو آپ کے استعمال میں رہتی ہیں چیزیں، تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو پہلے تو یہ کہ کل قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں وہ آپ نکالیے، اور پھر اس کے بعد جو قرض ہے وہ ادا کیجئے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، لوگ قرض کو اہمیت نہیں دیتے۔ قرض آپ پر 1 پیسے کا بھی ہے تو وہ آپ ادا کیجئے، اسلام نے اس کی بہت تاکید کی ہے۔ اب اس کے بعد جو باقی مال ہے، باقی مال کے جو حصص ہیں ان کو آپ تقسیم کیجئے، یعنی کس کے حصے میں کتنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہر شریک اپنے حصے پر 2.5 زکوٰۃ ادا کر دے۔ یہ اس کا طریقہ ہے، یعنی کہ اس بارے میں اس پر آپ عمل کریں گے تو زکوٰۃ کو ادا کرنا پھر آسان ہو جائے گا۔ ہر شریک اپنے حصے کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن بار بار میں یہ بیان کرتا ہوں کہ قرض جو ہے یہ اس کو بنیادی اہمیت اس کو حاصل ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا کمپنی کے کیش فلو پہ زکوٰۃ واجب ہوتی یا منافع پر؟ کیش فلو جو کیش چل رہا ہے اس پر ہے یا منافع پر؟ زکوٰۃ منافع پر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، بلکہ مال تجارت
اور قابل ملکیت اثاثوں پر واجب ہوتی ہے، یعنی جو مال تجارت ہے آپ کے پاس ہے اور جو قابل ملکیت اثاثے ہیں ان پر، جن میں کمپنی کا کیش بھی شامل ہے، کیش ہے، اور مال تجارت جو رقم ملنی ہے ریسیویبل، ان پر بھی 2.5 زکوٰۃ واجب ہے۔ ریسیویبل، یہ بات یاد رکھ لیجئے، اس لیے کہ رقم جون سی ہے وہ ایک تو ہوتی ہے نا جس میں شک ہوتا ہے اور ڈر ہوتا ہے کہ ملتی ہے نہیں ملتی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن جو ریسیویبل ہے جس کا یقین ہے اور کاروبار اسی طرح چلتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، منافع پر نہیں۔ بعض لوگ یعنی بہت لوگ خیال کرتے ہیں کہ منافع ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے، نہ ہو تو پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھیے زکوٰۃ مال پر ہے، نفع نقصان نہیں۔ جو آپ کے پاس مال ہے، جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، جو دن ہے، جو وقت ہے، اس وقت جو کچھ بھی صورتحال ہوگی اس کے مطابق، اور جو مال ہوگا، جو بیچنے والا مال، تجارت کا مال، اس پر پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اور کون سی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا۔ مثال کے طور پر کسی کی فیکٹری ہے، مل ہے، وہاں پر مشینری لگی ہوئی ہے، گاڑیاں ہیں جیسے، یا فیکٹری کے آلات جیسے ہوتے ہیں، جیسے بلڈنگ ہے، فرنیچر ہے، تنخواہیں، اخراجات وغیرہ، یعنی تنخواہوں سے مراد یہ ہے کہ جو تنخواہیں دیتے ہیں آپ لوگوں کو، تو اس پر نہیں، کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے بلکہ یہ استعمال کے اثاثے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال بھی اسی سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹاک میں موجود انوینٹری کی زکوٰۃ کس قیمت سے لگائی جانی چاہیے؟ سب سے پہلے تو انوینٹری، آپ جو کاروباری لوگ ہیں وہ تو اس کو سمجھتے ہیں، انوینٹری سے مراد یہ کہ جیسے خام مال ہوتا ہے، اور جیسے کپڑے ہیں، کپڑا ہے، دھات ہے، پلاسٹک ہے، کیمیکلز، غلہ وغیرہ، یہ خام مال، اور خام مال، اور دوسرا ایک اور ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ورک ان پروگریس، یعنی نیم تیار مال ہوتا ہے، اور ایک فنشڈ گڈز جس کو کہا جاتا ہے، یعنی تیار شدہ مال جو ہوتا ہے، اور وہ مال جو راستے میں ہو، یعنی یہ جو مال راستے میں ابھی آ رہا ہے یا ہے تو آپ کی ملکیت میں، آپ کے پاس ہے، اس پر آپ کی ملکیت اگر قائم ہو چکی تو یہ سارا اس کو انوینٹری اس کو کہا جاتا ہے۔ اب آئیے جو اصولی قاعدہ ہے وہ میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں کہ جو انوینٹری کی زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ وہ جو بازار کی قیمت ہے، یعنی جو سیلنگ جو اس کی ہے وہ اس کی لگائی جائے گی بنیادی طور پر اس انوینٹری کی، اور پھر اس کے بعد جو کاسٹ پرائس جو اس کی ہے اس سے نہیں، تجارتی مال کی قیمت بازار کی قیمت سے لگائی جاتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ مال تجارت پر ہے۔ اچھا، اب اس سے آگے جب ہم بازار کی قیمت بولتے ہیں، جیسے میں نے یہاں پر آپ کو بولا، تو قیمت بازار سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آج اسی حالت میں جو مال ہے، یہ عام خریدار کو یہ مال بیچا جا سکتا، جو بھی قیمت اس وقت ہے یہ قیمت بازار ہے جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر مال فروخت کے قابل نہیں، مثال کے طور پر خراب ہو چکا ہو، یا جیسے obsolete ہو گیا ہو، یا ڈیڈ سٹاک ہو، تو زکوٰۃ بھی اصل مارکیٹ ویلیو پر ہوگی، چاہے وہ کم ہو جائے۔ میں اس نقطے کی ذرا مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے کہ مال اپنی حالت بدلتا رہتا ہے، اس کی قیمت بدلتی رہتی ہے، تو اس پہ میں بات کرتا ہوں لیکن ایک وقفے کے بعد۔ وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ میں اس مسئلے کو مزید ذرا کھول دوں، بیان کر دوں کہ جو اصولی قاعدہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس وقت آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، سال پورا ہو گیا، اور اس وقت جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس وقت آپ اس کی قیمت
لگاتے ہیں۔ اب یہ جو انوینٹری جس کو میں نے کہا، یہ مال جو ہے جب آپ کے پاس آیا تھا اس کا ریٹ کچھ تھا، یعنی مثال کے طور پر جب آپ لائے، خریدا، آپ کے پاس موجود تھا پہلے دن، اس وقت اس کی قیمت 1000 روپے تھی، لیکن پھر کیا ہوا، اس کی قیمت گر گئی اور پھر یہ مال کچھ خراب ہو گیا، پرانا ہو گیا۔ جہاں یہ 1000 روپے اس کی قیمت تھی، اب اس کی 100 روپے قیمت ہے۔ اب جب آپ زکوٰۃ دیں گے جس وقت، تو در حقیقت وہ وقت ہے کہ جب آپ اس کی ویلیو لگوائیں گے۔ اب آپ اس بات پہ نہ پریشان ہوئیے کہ جی یہ تو 1000 روپے تھی اس کی ویلیو، نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اب جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس وقت اس کی ویلیو کیا ہے، اس حساب سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی طرح پلاٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ جو نقصان ہے یا اس میں جو بھی کمی بیشی ہوتی ہے، آپ نے جب اس کی زکوٰۃ دینی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس پلاٹ کو اب یہ میں نے خریداری کے لیے خریدا، اس کو میں نے بیچنا ہے، کاروبار کرنا ہے، یہ میرے کاروبار کے لیے ہے، میں نے اس سے کمانا ہے۔ اب آپ اس کی قیمت لگواتے ہیں جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پلاٹ جو کروڑ کا تھا اب یہ 50 کا رہ گیا ہے، تو واضح بات ہے کہ اب آپ 50 پر ہی اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا، اور ایسے بہت سے مسائل ہیں جو آج جدید دنیا میں ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، اور اب بہت کچھ ایسا ہے کہ جو آن لائن ہوتا ہے اور بینکوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو ایسے بہت سے مسائل ہم آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالی ان مسائل پر ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث اس پہ ذرا میں گفتگو کروں، اور آخری وقت ہے پروگرام کا، آخری کچھ منٹس ہیں ہمارے پاس۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے کے لیے بستر پر لیٹے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث ہوگا، یعنی اس کا یہ عمل، یہ طریقہ۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ انسان جب سوتا ہے، یعنی انسان جب نیند کرتا ہے، اب 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس حالت میں یا تو انسان اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، پرواز کر جاتی ہے، یا پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں، اس کی روح کو۔ اب اگر انسان خدا کو یاد کیے بغیر سو جاتا ہے، تو اگر اس کا وقت موت کا آ جائے تو گویا کہ وہ غفلت میں خدا کے پاس چلا گیا، تو یہ عمل اس کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بن گیا۔ اگر وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہوا سو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہوا سوتا ہے، تو اسی حالت میں اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث نہیں بنتی یہ بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا۔ اور ایک بہت اچھی بات اور بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اس صحابی کو جنتی فرمایا کہ جس کا یہ عمل تھا کہ وہ سونے سے پہلے اپنے دل کو، اپنے باطن کو ہر طرح کے بغض سے، کینہ سے، اور اپنے بھائیوں کے حوالے سے، مسلمان بھائی بہن کے حوالے سے اپنے دل کو ہر طرح کی ناراضگی سے پاک اور صاف کر کے سوتا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا صحابی جنتی ہے، اور وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، سارے کام وہی جو مسلمان کرتے ہیں، لیکن ان میں ایک اضافی خوبی، اچھی بات یہ تھی کہ وہ سونے سے پہلے اپنے دل کو ہر طریقے سے، ہر طرح جذبات اور احساسات سے جو دوسروں کے لیے ناراضگی کے یا دکھ کے یا ان کے رویوں سے کوئی چوٹ لگی، کوئی ستایا گیا، وہ اس کو اپنے دل سے نکال کر
اور اللہ کے نام پر اس کو معاف کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ سب کچھ پیش کر کے سوتے تھے، تو رسول اللہ نے ان کو جنتی فرمایا۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ بالکل بے اختیار ہوتا ہے، نہ اسے کوئی شعور ہوتا ہے، نہ سمجھ ہوتی ہے، وہ نیند میں ہے۔ اسی حالت میں آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم یہ طریقہ اختیار کر لیں کہ ہم نیند سے پہلے، سونے سے پہلے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور اپنے باطن کو، اپنے دل کو دوسروں کے لیے بالکل صاف اور پاک کر دیں۔ جو دن میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی یا ہم نے کسی کے ساتھ کی یا کوئی تلخ کلامی ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی بحث مباحثہ ہوا، سب کچھ معاف کر کے رات کو سوئیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اس حالت میں کون جاگتا ہے، کون نہیں جاگتا، لیکن کم از کم یہ ہے کہ انسان جب خدا کو یاد کر کے سوئے گا تو رسول اللہ کی حدیث کے مطابق یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ کل قیامت کے دن اس کو کوئی حسرت اور کوئی ندامت خدا کی بارگاہ میں نہیں ہوگی۔ آج کے پروگرام سے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔